تو آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، پڑھائی کرو، سیاست مت کرو، پڑھائی کرو، سیاست مت کرو۔ ابو جعفر منصور کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ ابو جعفر منصور ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، مصلے پہ بیٹھا، نماز بھی وہیں، کھانا بھی وہیں، سونا بھی وہیں۔ تو اس کے ایک خادم نے کہا، حضور اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے اور آپ مصلے پہ بیٹھے ہیں، آپ کی بیگمات، آپ کی کنیزیں، آپ کی نعمتیں، آپ موج کریں، یہ کیا مصلے پہ بیٹھ کے ہو؟ کہا بھائی یہ موج میلہ امن کے وقت کی باتیں ہیں، فرصت کے وقت کی باتیں ہیں۔ ابھی تو دو باتوں میں ایک بات ہونے والی ہے، یا میرا سر کٹ کے نفس زکیہ کے آگے جائے گا، یا نفس زکیہ کا سر کٹ کے میرے آگے آئے گا۔ جنہوں نے اس کے خلاف جھنڈا اٹھایا تھا کہ یا میرا سر کٹے گا یا اس کا سر کٹے گا۔ 40 دن 3 بر اعظم کا بادشاہ مصلے پہ بیٹھا رہا ہے، نہیں ہلا سوائے پیشاب کرنے، سوائے وضو کرنے، کھانا ادھر، بیٹھک ادھر، سونا ادھر۔ 40 دن کے بعد نفس زکیہ کا سر کٹ کے ابو مسلم خراسانی نے لا کے سامنے رکھا، تو پھر وہ مصلے سے اٹھا کہ اب میرے کھیلنے کے وقت کے دن آئے ہیں۔ میرے عزیزو ہمارا سفینہ صرف پھٹا نہیں نکلا ہے، بلکہ سارے پھٹے ٹوٹ ٹاٹ چکے ہیں، اور چاروں طرف سے سوراخ ہیں، بادبان بھی شکستہ ہیں، موجیں بھی طوفانی ہیں، نا خدا بھی ضمیر فروش ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں۔ تم آنکھیں کھولو، تم آنکھیں کھولو، تم آنکھیں کھولو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سہرا باندھو، سہرا، اور غلام رسول بن کے دکھاؤ۔ تمہارا لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا ہے، ایک طرف ہو کے رہو، نظریں بچا کے رہو، نظریں جھکا کے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کو دکھاؤ کہ اگرچہ ماحول سارا نافرمانی کا ہے، پر اللہ تو دیکھ میری آنکھ اوپر نہیں اٹھتی۔ جن سے پڑھو ان کا ادب سیکھو، بے ادب کبھی علم نہ پا سکے گا، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو۔ جس سے بھی سیکھنا ہے اس کے نیچے جھکو، یہ نہ دیکھو یہ خود کیا کرتا ہے، یہ نہ دیکھو یہ انسان ہے، یہ نہ دیکھو یہ بدتمیز ہے، یہ نہ دیکھو یہ خود ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے تمہیں 2 حرف پڑھائے ہیں، اس کے سامنے سر جھکانا سیکھو، اللہ تمہارے سینے کھولے گا۔ جو یہ تو کائنات کا، اگر آئنسٹائن کو اللہ دے سکتا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہے، نیوٹن کو دے سکتا ہے تمہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن ان ظالموں نے جان لگائی۔ آئنسٹائن 16 گھنٹے یوں سیدھا لیٹا رہتا تھا، کروٹ بھی نہیں بدلتا تھا، 16 گھنٹے، پھر ایک دم اٹھتا اور یہ ٹیبل، یہ کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا، جو کچھ اس پر کھلا اس کے نشے میں کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا، ٹیبل کے اوپر جھک کر 12 گھنٹے لکھتا چلا جاتا تھا، جھکے ہوئے بغیر کھائے پیے بیٹھے 12 گھنٹے لکھتا چلا جاتا تھا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ کرامتوں کا جہان نہیں، 2 جہان کا سردار، قاب قوسین کے مقام سے بھی اوپر پرواز کرنے والا، مقام محمود پر جس کا تخت بچھایا جائے گا، اللہ کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کی شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہوگا، جس کی شفاعت کے بغیر پل صراط سے کوئی نہ گزر پائے گا، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھل سکے گا، جس کی شفاعت کے بغیر جہنم سے کوئی نکل نہ سکے گا، جو اتنے عالی مقام والا ہو، جب اس نے مکے کو چھوڑا ہے اور مدینے کو چلا ہے تو اللہ نے براق نہیں اتارا، فرشتوں کی فوج نہیں اتاری کہ آپ کو گھیرے میں لے کر باہر نکلیں۔ آپ ایسے نکلے جیسے ایک کمزور اور خوف زدہ آدمی دشمن کے ڈر سے نکلتا ہے اور چھپتے چھپاتے راہیں بدل کے اپنی منزل کو چلتا ہے۔ آپ نکلے ہیں، جمعے کی رات ہے اور آدھی رات کے بعد نکلے ہیں، اور غار ثور یمن کی طرف ہے اور مکے کا راستہ مدینے کا راستہ دوسری طرف ہے۔ ابو بکر کے ساتھ چھپ کے چلے اور پنجوں کے بل چلے، پاؤں نہیں رکھا تاکہ پاؤں کے نشان کو دیکھ کر فوجی پیچھے نہ آ جائے۔ پنجوں کے بل چلتے 4 میل کا پہاڑی سفر کیا ہے۔ اوپر پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا، تھوڑا سا چڑھنے کے بعد
پاؤں جواب دے گئے، زخمی ہو چکے تھے اور انگلیاں مسلسل انگلیوں پر چلنے کی وجہ سے ساری انگلیوں سے خون تھا، تو چڑھنے کی ہمت نہ تھی، تو ابو بکر نے کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ خود اٹھا کے آپ کو چوٹی تک پہنچایا ہے۔ جیسے ایک کمزور خوف زدہ آدمی اسباب کو اختیار کرتا ہے، ویسے تمہارے نبی نے اسباب اختیار کیے۔ پھر اندر جا کے جانے سے پہلے ابو بکر نے کہا پھیر جائیں یا رسول اللہ کی قسم، ساری دنیا کا جن و انس اور حیوانات آپ کو نقصان کیا پہنچاتے؟ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے۔ مست اونٹ یہ شیر سے زیادہ خوفناک چیز بن جاتا ہے۔ کہ میں کیا کروں؟ کہ مجھے لے چل۔ اور لے گلا دروازے پر آئے کہ دروازہ کھول کر یا رسول اللہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کہ مجھے کچھ نہیں کہتے، دروازہ کھول۔ دروازہ کھولا تو اندر اونٹ بل بلا رہا، جھاگ نکلا ہوا۔ جب آپ سامنے آئے اور اس کی نظر پڑی، ایک دوڑ لگائی اور آپ کے پاؤں میں آ کے سر رکھ دیا۔ یوں تو آپ نے ایک رسی لی اور اس کو باندھ کے کہا چل۔ تو دوسری طرف تھا، ادھر گئے، جب اس کی نظر پڑی تو آیا دوڑتا ہوا اور آ کر آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ کہلے آج کے بعد یہ کبھی مست نہ ہوں گے۔ لیکن ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر ٹھہرے، مجھے غار کو صاف کرنے دیں، کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ یہ سبق آپ کے لیے تھا، آپ کے لیے تھا، یہ دنیا معجزات کا نہیں، اسباب کا جہان ہے۔ سارے غار کے سوراخ صاف کیے، پھر بند کیے، پھر پگڑی پھاڑ کے بند کیے، اور پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو کرتا نکالا، تو کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ اپنے پاؤں کو رکھا۔ اس میں سانپ تھا، اس سانپ نے 2 دفعہ ڈسا ابو بکر کو۔ یہ اس کا ڈسنا اپنی فطرت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اس کا احتجاج تھا کہ ایڑی ہٹا، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زیارت کرنے کے لیے ڈس رہا تھا اور سانپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بتانے کا، نے 2 دفعہ ڈسا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ اللہ کے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ تو جب آپ اندر آئے اور اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے کہا ابو بکر تیرے کپڑے، کرتا، پگڑی؟ کہا جی یہ سوراخ تو مجھے ڈر تھا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے تو میں نے اس سے بند کر دیے ہیں۔ تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روئے، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو جبریل اترے اور کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں اور یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہے۔ میرے نبی نے مکے کو چھوڑا اس طرح جیسے ایک کمزور آدمی چھوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دن کی روشنی میں بھرے مکے کو آپ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، کوئی ہے روکنے والا تو آ جاؤ، تو اللہ کی قسم کوئی آنکھ نہ اٹھتی، کوئی قدم نہ اٹھتا، کوئی تلوار تو بڑی بات ہے، کوئی ہاتھ نہ اٹھتا، میرے رب کے پہرے ہوتے۔ لیکن ہمیں سبق کون دیتا؟ یہ اسباب کا جہان ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے۔ ہم انتہائی زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ سیاست تمہارے کرنے کی چیز نہیں ہے، تمہارے کرنے کے لیے پڑھائی ہے، پڑھائی ہے، پڑھائی ہے اور پڑھائی ہے۔ ہاں یہ ملک عزت پہ ہوتا، یہ سر اونچا کر کے کھڑا ہو سکتا، یہ قرضوں سے پاک ہوتا، یہاں مظلوم کو انصاف ملتا، یہاں بادشاہ کرسیوں کے غلام نہ ہوتے، یہاں کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار نہ ہوتے، یہاں کی بیٹیاں ننگے سر گھنگرو باندھ کے کپڑے اتار کے ناچنے والی نہ ہوتی، بازار کا تاجر بدجانت نہ ہوتا، زمیندار متکبر نہ ہوتا، غریب ظالم نہ ہوتا۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو پھر اس قابل تھا کہ تم انجنوں میں بناتے، سیاست بھی کرتے، سارا کچھ کرتے، لیکن ہم تو سب کچھ لٹا چکے ہیں۔ میرے بھائیو جلے ہوئے گھر میں تم کیا سودا ڈھونڈتے ہو؟ راکھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تم راکھ کے ڈھیر پر ہیں، پہلے گھر بناؤ، پھر لائٹیں لگاؤ، پھر کمروں کی تقسیم کرنا کہ یہ میرا کمرہ، یہ تمہارا کمرہ۔ راکھ کے ڈھیر پہ کیا لڑتے ہو؟